بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے ہنی موم چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی، آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کولیسٹرول سے ٹانگوں کو نقصان پہنچنے کی 10 علامات۔ جی، کولیسٹرول تو ویسے بھی ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور اس سے جو ہماری باڈی کو نقصان پہنچتا ہے اس کی سے تو بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ نہ صرف ہمارے دل کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء کو بھی بہت زیادہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ کولیسٹرول آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیمیائی مادہ ہے جو کہ مومی چکنائی یعنی کہ ویکس ہوتی ہے۔ یہ کیمیائی مادہ 80% ہمارے جگر میں تیار ہوتا ہے اور 20% غذا سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ جب بھی کولیسٹرول کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ ہمارے دل کا دشمن ہے اور دل کے دورے کا باعث بنتا ہے، اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ دل کے لیے برا ہے، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دل کے دورے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے دیگر اعضاء کو بھی متاثر کرتا ہے، جن میں ہمارے گردے بھی شامل ہیں، ہمارے پیر بھی شامل ہیں، ہماری ٹانگیں بھی شامل ہیں، ہماری آئس بھی شامل ہیں، یعنی کہ ہماری پوری باڈی کے اعضاء کو متاثر کرتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں جہاں میں آپ کو ذکر کر رہی ہوں، یہاں میں جو کولیسٹرول ہے اس کو، جو ہمارے پیر ہیں ان جو متاثر ہوتے ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کو یہاں ذکر کر رہی ہوں۔ اب کولیسٹرول 2 طرح کا ہوتا ہے، ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل۔ ایل ڈی ایل کو برا کولیسٹرول کہا جاتا ہے۔ اگر اس کا لیول بڑھ جائے تو دل کی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کولیسٹرول کی وجہ سے دل کی شریانوں کی دیواریں موٹی اور سخت ہو جاتی ہیں، اور ایک سخت مادہ کولیسٹرول پلاک یعنی کہ جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شریانیں جو ہوتی ہیں ہماری تنگ ہو جاتی ہیں اور دوران خون میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کولیسٹرول کے مضر اثرات صرف دل کی شریانوں تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہماری ٹانگوں کی خون کی شریانوں کو بھی کا خون روک لیتا ہے، یعنی کہ ہماری جو ٹانگیں ہیں، جو اس میں شریانیں ہیں، ان کا بھی خون روک لیتا ہے، جس کے باعث ٹانگوں کو تکلیف پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں کم سے کم 12 لاکھ افراد کو کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے ٹانگوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ کو کولیسٹرول بڑھ گیا ہے تو آپ کی ٹانگوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ ہماری ٹانگوں کو بھی نقصان بڑھ گیا ہے اور وہ ہماری ٹانگوں کو بھی نقصان دے رہا ہے، لہٰذا چند علامات ظاہر رکھیں تاکہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کیا جا سکے کہ یہ ہماری ٹانگوں کو کولیسٹرول تو نہیں متاثر کر رہا۔ نمبر 1، ٹانگوں پر سوجن کا آنا۔ کولیسٹرول جب دل کی شریانوں کو تنگ کرتا ہے تو پہلی فرصت میں وہ ہماری ٹانگوں پر سوجن آ جاتی ہے، پنڈلیوں اور رانوں پر بھی سوجن آ جاتی ہے۔ اب اگر آپ ہاتھ سے دبائیں گے تو آپ کو ایک گڑھا معلوم ہوتا ہے، اور جب سوجن بڑھ جاتی ہے تو ٹانگوں پر خشکی آ جاتی ہے اور جلد بہت زیادہ حساس ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، رات میں ٹانگوں کا اینٹھن آنا، یعنی کہ اکثر نوجوان افراد بھی رات میں پیروں میں اینٹھن آنے کی شکایت کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے ان کی پنڈلیوں میں اینٹھن زیادہ ہو جاتی ہے، اور پیر جو ہے وہ لٹکا کر، چونکہ خون کا بہاؤ نیچے کی طرف آ جاتا ہے تو اینٹھن میں کمی آ جاتی ہے، تو ٹانگوں میں جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ وہ درد رہنے کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3، کمزوری کا محسوس ہونا۔ جی، صرف کیلشیم کی کمی سے ہی پیروں میں کپکپاہٹ نہیں ہوتی، بلکہ کولیسٹرول کی زیادہ وجہ سے بھی ٹانگوں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، چلنے پھرنا محال ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے مریض بھی پائے جاتے ہیں جن کو کولیسٹرول اتنا متاثر کرتا ہے کہ ان کا چلنا پھرنا ختم ہو جاتا ہے اور وہ بستر تک آ جاتے ہیں، یا وہ سہارے سے چلنے کے قابل رہ جاتے ہیں۔ اور زخم کا نہ بھرنا، جی بالکل، ذرا سا چوٹ لگ جائے تو وہ بلڈ کا اتنا نکلنا وٹامن کے کی کمی کی نشانی ہوتا ہے، اور ذیابیطس کی طرح کولیسٹرول کے مریضوں کے پیروں میں ہونے والے زخم بھی نہیں بھر پاتے۔ ذرا سا چوٹ لگ گئی تو وہ آپ کا پاؤں کے جو زخم ہیں وہ بھرتے نہیں ہیں اور جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن جس طرح ذیابیطس کے مریضوں کے پیروں کے زخم تکلیف نہیں دیتے، لیکن کولیسٹرول کے مریضوں کو
کے زخموں کو کافی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ زخم کبھی سرخ اور کبھی کالے رنگ کے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کا خون جو ہوتا ہے وہاں پہ جمنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جگہ کبھی سرخ ہو جاتی ہے اور کبھی بلیک رنگ کی ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 5 ہے پیر ٹھنڈے رہنا۔ جی، پیر ٹھنڈے رہنا کولیسٹرول بڑھ جانے کی بھی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ کولیسٹرول کے مریض چونکہ گرم غذائیں جیسے گوشت، انڈا اور گھی نہیں کھا پاتے تو ان کے پیر ٹھنڈے رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ کولیسٹرول کی علامت تو نہیں ہے، لیکن وہ افراد جن کے خاندان میں کولیسٹرول یعنی کہ دل کے امراض اور ہائی بلڈ پریشر کے مرض پایا جاتا ہو، انہیں پیروں کے ٹھنڈے ہونے پر ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے، کہیں وہ کولیسٹرول بڑھنے کی نشانی تو نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہے نمبر 7 یہ ہے کہ نمبر 6 یہ ہے کہ ٹانگوں کا درد ہونا۔ کولیسٹرول کی زیادتی سے خون کی رگیں یا تو پھول جاتی ہیں یا سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے باعث پیروں تک خون کی رسائی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور جس کے بعد 2 مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، یا تو ٹانگوں میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے یا پھر جلن کا احساس ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کی زیادتی سے ٹانگ کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو سکتی ہے یا ایک ٹانگ میں بھی مستقل درد رہ سکتا ہے۔ جب بغیر کسی خاص وجہ کے چلنا پھرنا یا دیر تک کھڑا رہنا مشکل ہو جائے، یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے کولیسٹرول آپ کی ٹانگوں کو متاثر کر رہا ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے اس چیز میں بہت زیادہ رجوع کیجیے۔ اب نمبر 7 یہ ہے کہ پیروں کے بالوں کا کم ہو جانا۔ جب خون کا بہاؤ اور رسائی ٹانگوں تک مسلسل اور نارمل نہیں رہتی تو ٹانگوں پر بال بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ حصے جہاں پر ہمارے خون کا دباؤ کم ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں بال کم نکلتے ہیں، اور جہاں زیادہ ہوتا ہے تو وہاں بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ بال صاف کیے جائیں تو دوبارہ بال نہیں آتے، کیونکہ گوشت سخت ہونا بھی کولیسٹرول کی ایک علامت ہے۔ لہٰذا پیروں پر سوجن آ جاتی ہے اور جلد پر چمک آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ چمکیلے سے نظر آنے لگ جاتے ہیں، اتنے بھاری پن محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ان میں چمک سی نظر آتی ہے۔ نمبر 8 جلد میں تبدیلی کا محسوس ہونا۔ اگر کولیسٹرول آپ کی ٹانگوں کو متاثر کر رہا ہے تو ٹانگوں کی جلد کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ مریض کی ٹانگوں پر پیلا رنگ آنے کی شکایت کرتے ہیں اور کچھ مریضوں کی ٹانگیں نیلی ہو جاتی ہیں۔ پیروں کے ناخن سخت اور میلی رنگت کے ہو جاتے ہیں۔ اگر مریض کولیسٹرول کی دوا کھاتے رہیں تو ناخن اور جلد کا رنگ نارمل رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوا چھوڑنے پر دوبارہ وہی شکایت محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ جلد کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ٹانگوں کے ٹیشوز کا ختم ہو جانا، نمبر 9۔ بعض دفعہ مریض جو ہے کولیسٹرول چیک نہیں کراتے۔ ہم لوگ اتنی لاپرواہی کرتے ہیں کہ اپنے مرض کو چیک نہیں کرواتے ہیں اور پیروں کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک ٹیشوز کا ختم ہو جانا ہے۔ اب ٹیشوز ختم ہونے کے باعث مریض اپاہج بھی ہو سکتا ہے اور اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے ٹانگوں کا ٹیشوز جب ختم ہو جاتے ہیں اور یعنی کہ جب وہ بالکل ہی ان کے وہ اپاہج ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا چلنا پھرنا بالکل متاثر ہو جاتا ہے، تو پلیز آپ ڈاکٹر سے رجوع کیجیے، ان کو ٹیسٹ کروائیے کہ کولیسٹرول کی وجہ سے آپ کے ٹیشوز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اپاہج بھی ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 10 کسی علامت کا ظاہر نہ ہونا۔ جی، یہ بہت بڑی سچویشن آ جاتی ہے کہ اگر آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہے اور آپ میں کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ ہمارا جسم مختلف تکلیف کو اگر محسوس کرتا ہے تو یہ بھی قدرت کا ایک تحفہ ہوتا ہے، یعنی کہ اب یہ جو میں نے آپ کو اوپر علامات بتائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی علامات آپ میں ظاہر ہوتی ہے تو فوراً آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں شاید ہمارا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا ہے یا پھر ہمیں شوگر ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی علامت نظر نہیں آ رہی اور آپ کا کولیسٹرول لیول اندر بڑھا ہوا ہے اور آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمارے جسم میں تکلیف محسوس کرتا ہے تو یہ بہت بڑی علامت ہے، اور کیونکہ درد ہونے پر تو ہم علاج کروا سکتے ہیں، لیکن کچھ مریضوں پر بڑی بیماریاں اچانک حملہ آور ہوتی ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی اکثر مریض جو ہوتے ہیں وہ خالی اپنا چیک اپ کروانے جاتے ہیں، یا مرض نہیں ہوتا ان کو، ویسے ہی سالانہ چیک اپ کرانے جاتے ہیں، تو اب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اتنی بڑی بیماری ہے۔
تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا پیچیدہ اور سنگین مسئلہ ہے. اس میں کچھ مریض جو ہیں وہ مریض بڑی بیماریاں اچانک حملہ آور ہوتی ہیں اور انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا. اس طرح کولیسٹرول کی زیادتی سے اگر ٹانگوں میں تکلیف کی کوئی علامت ظاہر ہو تو ڈاکٹر سے ضرور آپ رجوع کیجیے. لیکن کئی کیسز میں کولیسٹرول کے بعد ٹانگوں کو نقصان پہنچنے کی کوئی علامت نظر نہیں آتی. تو آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ یہ 10 علامات ہیں، اگر آپ کو ان میں سے کوئی علامت محسوس ہوتی ہے تو پلیز آپ اپنا چیک اپ ضرور کروائیے، ڈاکٹر کو بتائیے اور اپنا علاج کروائیے. مگر اگر آپ کو کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی مگر آپ اپنا سالانہ چیک اپ کرواتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کولیسٹرول لیول کس حد تک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی غذاؤں کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے کولیسٹرول لینے والی غذاؤں سے اجتناب کرنا ہوگا. جی اب ہمیں اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، کولیسٹرول والی چیزوں کو نہیں کھانا اور سبزیوں کا زیادہ استعمال اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرنا ہوگا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا اور دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا ایک نیت کے تحت کہ جن لوگوں کو اس چیز کا اگر بیماری ہے یا علم نہیں ہے تو پلیز آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور ہمیں سپورٹ کیجیے. اور آپ کی اسی طرح کی سپورٹ ہمیں ضرورت ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.